پھر اس میں سے بہت سے پوائنٹس ہیں، بہت سے واقعات آتے ہیں. دیکھیں یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب جو ہے ان کی بڑی کنورسیشن ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اکثر ظاہر ہوتی ہوگی، مناظرے ہوتے ہوں گے، کنورسیشن ہوتی ہوگی. اللہ کے نبی کہتے ہوں گے کہ انکل آپ کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے؟ حالانکہ ابو طالب نے تو وہ معجزات دیکھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی لاسٹ کلاس میں نے پڑھایا کہ ٹرمائٹس جو کھا گئے اس کو کانٹریکٹ کو، وہ کتنا بڑا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سچا ہونا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پرائڈ تھا اور یہ جو سوچ تھی کہ نہیں، عبد المطلب کے ریلیجن کے علاوہ میں کسی اور ریلیجن پہ نہیں جا سکتا، اور لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنے نیفیو کے ریلیجن کے آگے سبمٹ کر گیا، اللہ معاف کرے یہ چیز غالب ہو گئی. تو زیادہ ہم اس پہ کومنٹ نہیں کریں گے، لیکن ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو طالب کے بارے میں. حضرت عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل ہیں کہ ہیو یو بینیفٹڈ یور انکل اینی تھنگ، ہی یوز ٹو پروٹیکٹ یو اینڈ بی اینگری آن یور بیہاف، کیا کوئی فائدہ ہوا ہے انہیں آپ کے انکل ہونے کا؟ تو ہمارے نبی نے کلیئرلی کہا یس، ہی از آن دی ایج آف دی ہیل فائر اینڈ ور اٹ ناٹ فار می ہی وڈ ہیو بین ان دی ڈیپتھس آف ہیل. اللہ معاف کرے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم اوتھینٹک حدیث کی کتاب. انہوں نے کہا ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں شوز پہنائے جاتے ہیں آگ کے، اللہ معاف کرے، جن سے یہ کہ ان کا برین بوائل ہو جاتا ہے اس کی شدت سے، گرمی سے. یعنی یہ لیسٹ پنشمنٹ، اللہ معاف کرے، جہنم کی. تو خیر اس سے زیادہ ہم نہیں کومنٹ کریں گے. جو اوتھینٹک روایات ہیں وہ میں نے آپ کو سنا دی، ہمارا جو بلیف ہے اس حوالے سے. باقی یہ کہ ابو طالب جو ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی انہوں نے ایفرٹ نہیں چھوڑی ہمارے نبی کو سپورٹ کرنے میں. اور ایکچولی یہ اللہ کی سپورٹ تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے دل میں ڈالا تو ابو طالب نے سپورٹ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی انڈائریکٹلی جو ہے وہ سپورٹ تھی. کچھ لیسنز ان کی لائف اور ڈیتھ سے، ابو طالب کی لائف اور ڈیتھ سے. دیکھیں پہلا بہت ٹھوس لیسن کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے نا تو پھر نبی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا. یہ توحید ہے، عین توحید ہے. ٹھیک ہے، ہم انبیاء کی بہت عزت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی میسج دیا گیا، اللہ کا فیصلہ یہ تھا. اللہ کے نبی نے بہت سی دعائیں بھی کی ہوں گی، لیکن یہ کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو سبمٹ کرنا پڑتا، اور اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی جائے وہ حکمت ہے. دوسرا بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ یہ ایکسکیوز آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہاں میں ٹروتھ کو سمجھتا تو تھا لیکن عمل نہیں کر سکتا. اگر یہ ایکسکیوز قابل قبول ہوتا تو ابو طالب جو ہے وہ ان کی بچت ہو جاتی، کیونکہ ابو طالب ٹروتھ کو مانتے تو تھے. انہوں نے کئی بار کہا، ان کی پوئٹری ہے، پوری پوئم ہے، اس پوئم میں الفاظ باقاعدہ موجود ہیں، مورخین نے کوٹ کیے الفاظ کہ مجھے پتہ ہے کہ سب سے بہترین جو مذہب ہے وہ میرے نیفیو کا مذہب، میرے بھتیجے کا دین، اور اگر ور اٹ ناٹ فار کہ میں عبد المطلب کے دین کو فالو نہ کرتا تو میں اپنے بھتیجے کے دین کو فالو کرتا. یہ کلیئرلی انہوں نے ایکنالج کیا ابو طالب نے اس پوئٹری میں. ٹھیک ہے، روایات ہیں، اوتھینٹک روایات ہیں. تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ٹروتھ کو ریکگنائز کرنا انف نہیں ہے، عمل چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے. دیکھیں اللہ کا حکم آ جائے تو اس حکم کے خلاف جانا، یہ خلاف جانا ہی ہے کہ نماز کا وقت ہے اور انسان نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. یہ ہمارے لیے بہت تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے، اس کو ایزی نہ لیں. ٹھیک ہے نا، جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ رہا، نماز اللہ کا حکم ہے، تو اللہ معاف کرے اس کا مطلب کہ وہ ایک جیسچر تو دے رہا ہے، ایزی لے رہا ہے نا اللہ کے حکم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی سخت سخت احادیث ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں لوں، ان کو جلاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں پریزنٹ نہیں ہوتے. تو ایسی سخت سخت باتیں اگر ہیں موجودہ حدیث میں نماز کے حوالے سے، تو دیکھیں ہم سے ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں ہوگا کہ اللہ میں لو تو آپ سے بہت کرتا تھا اور ٹروتھ کو ریکگنائز بھی کرتا تھا، تو کاؤنٹر کویسچن ہو سکتا ہے کہ پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا حکم جب مؤذن اذان دے رہا تھا اور اسلام پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ تو پھر ہم پھنس سکتے ہیں، اللہ معاف کرے. اس لیے یہ قابل قبول ایکسکیوز نہیں ہوتا ہے. تو خیر سٹل یہ کہ آپ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں، امیدوار رہیں، لیکن فولس پیراڈائز میں نہ رہیں. جس کام کا حکم دیا گیا اس کو جتنا آپ ایفرٹ سے کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً اگر وہ فرائض ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے بہانہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا اس چیز کا.
پھر یہ کہ ایک اور اس سے لیسن بڑا امپورٹنٹ یہ واضح ہوتا ہے کہ اٹ از نیچرل ٹو ہیو لو فار یور پیپل ایون اف دے آر نان مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لو کو اللہ نے اکنالج کیا کہ اے نبی ہمیں پتہ آپ کے دل میں کیا ہے. ظاہر ہے محبت تھی ابو طالب کی, وہ محبت غالب آئی تو اللہ کے نبی نے اسی لیے تو اتنی دعائیں کی ایون ان کے فوت ہو جانے کے بعد. تو یہ جو رویہ نا کہ نان مسلم سے ہیٹرڈ ہی کرنی ہے, یہ صحیح رویہ نہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہے ایک رویہ. تو یہ زیادہ ریلیونٹ دیکھیں ان کے لیے ہے جو ویسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ ابھی تک کافر ہیں, کرسچن ہیں یا کسی اور مذہب سے ہیں, ایتھیسٹ ہیں. تو اللہ منع نہیں کرتا کہ تم جب مسلمان ہو گئے تو اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ اب نفرت کرنے لگو. نہیں, محبت رکھو, شفقت رکھو, لیکن یہ کہ ہاں ان کے مذہب میں شریک نہ ہو, اور اگر وہ شرک کا حکم دیں تو اس میں شریک نہ ہو. تو یہ اٹ از نیچرل. اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے ایسے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے جو نان مسلمز ہیں, اٹ از نیچرل, اور وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے. ایک اور بڑا جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جی ایمان کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے بلیف ان اللہ. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان کے ساتھ عمل کا تقاضا بھی ہے. یہ پوائنٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. عمل کا تقاضا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وتواصوا بالحق, یہ ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب بھی ایمان کا مینشن ہوا ہے تو عمل الصالحات کا بھی مینشن ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو عمل صالح بہت ضروری ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, دا ڈینجر آف ہینگنگ اراؤنڈ ایول کمپنی. ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہم سب کے لیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایول کمپنی گاٹ دا بیسٹ آف. ایول کمپنی کس کی تھی؟ وہ جو چیفز وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, ابو جہل کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اور باقی یہ جو چیفز ہیں وہ سارے کھڑے ہوئے تھے, عتبہ اور باقی لوگ. تو پلیز بی ویئر آف سچ کمپنی جو آپ کو ٹروتھ سے ہٹانے کی کوشش کرے, اور اس کا اچھا خاصا امپیکٹ ہوتا ہے اس کمپنی کا. انسان آنا چاہتا ہے حق کی طرف, لیکن اس کمپنی کے ہاتھوں بار بار مجبور ہو کے نہیں آ رہا فار واٹ ایور ریزن. تو روکا نہ کریں لوگوں کو. ہمارے پاس بہت سے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں کہ خواتین کو دین کی سمجھ آ گئی, وہ پردہ کرنی چاہتی ہیں لیکن ان کا ہسبینڈ روک رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں, اور بلا وجہ روک رہا ہے, حالانکہ اس کو تو سپورٹ کرنا چاہیے. کس لیے روک رہا ہے؟ اس سوسائٹی کا پریشر غالب آ گیا. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں نا کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, تم پردہ کرو گی تو ریجڈ ہو جاؤ گی بہت زیادہ, میرے دوستوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو گی, مکس گیدرنگز میں نہیں جاؤ گی, تو وہ بڑا انسیکیور ہو جاتا ہے. آن دی ادر ہینڈ سیم گوز فار, اگر وہ مرد کو ہدایت مل جاتی اس کے سارے گھر والے اس کے خلاف ہو جاتے, سپورٹ ہی نہیں کرتے. تو اگین یہ بڑا افسوسناک المیہ ہے کہ مسلم سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے لوگوں کو سنت پہ عمل کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں. لیکن خیر آن دی ادر ہینڈ اس کا اجر بھی بہت ہے اگر ہم صبر کریں گے. تو خیر بی ویئر آف ایول کمپنی. ولید بن مغیرہ, ابو جہل, عتبہ وہاں موجود تھے, انہوں نے کنونس کر لیا انہیں کہ نہیں تو اپنے باپ کے علاوہ کسی دین پہ جو ہے وہ فوت ہوگا. پھر اس میں ایک فقہ بینیفٹ بیان کیا جاتا ہے, فقہ کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے ایک بینیفٹ بیان کیا جاتا ہے. وہ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم فوت ہو جاتا ہے تو آپ اس کے فیونرل میں اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ میں ایک تو اس کے گھر والوں کو ذرا کام کروں. ظاہر ہے یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی کیٹیگری میں آتا ہے, لیکن یہ کہ ان کی ریلیجس سرمنیز میں شامل نہ ہو, بٹ افسوس کرنے چلے جائیں اور دعویٰ کرنے ذرا چلے جائیں, ان کی توجہ اس طرف دلائیں. تو یہ پوائنٹ اخذ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ظاہر ہے پھر فیونرل پراپر بریل تک کروایا ابو طالب کا. تو اگین پوائنٹ ری ایٹریٹ کروں گا کہ فیونرل میں اس طرح سے تو چلے جائیں اس نیت سے کہ وہاں جا کے افسوس کریں, اور لیکن دعویٰ دیں, کوشش کریں ان کو کہ ان کا دل نرم ہو ان لوگوں کا. لیکن اس نیت سے جانا کہ میں ان کی ریلیجس سرمنیز میں شامل ہوں گا, یہ غلط ہے.